عبدالرحمن مختصر وقت کے اندر بڑی مسحور کن آواز دے اندر بڑی سونی کیفیت پیدا کی تھی. تو صحابہ بڑی محبت نال سن دے بیٹھے ہو. تو یہ محبت دا ہی ثبوت دے سو میں ایک نعرہ محبت اللہ سناؤ چاہتا ہے کہ بلا مفتی صاحب کو 10 بستہ عرض کرے سو. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عطا محمد چاریار حاجی خواجہ گدل فرید آستانہ عالیہ بستی پٹیا شریف. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. یہ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید امیر محمد بھولوی شاہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جتنے احباب بیٹھے ہیں بلند آواز پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑی ریپیٹ کم کر دیں باقی سیٹ ہے. بلند آواز آپ کی آواز نہیں آ رہی اونچا پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. معمولی سی اور کم کر دیں معمولی سی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان عالم بعمل محترم جناب سید محمد شفقین مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ. واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت عالم بعمل صاحبزادہ محمد تحسین احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ. عزت و احترام کے لائق استاد العلماء یادگار اسلاف محترم جناب حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اسٹیج کے زیب و زینت اور پنڈال میں جلوہ گر معزز علماء ذیشان حفاظ قرآن دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام. مالک کائنات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے نام پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. ولی کامل عالم بعمل خطیب بے بدل
اپنی مثال آپ فخر سادات پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تاریخی شخصیت، علمی شخصیت، روحانی شخصیت اور دلوں پہ راج کرنے والی شخصیت، ان کے حوالہ سے بھی یہ سالانہ عرس پاک کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے اور انتہائی خوشی آپ نے اولاد کی تربیت ایسے فرمائی جو ان کے نقش قدم تھے، آج ان کی اولاد بھی قدم سے قدم ملائے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ عالم تھے، اولاد بھی عالم ہے، وہ انتہا درجے کے پائے کے خطیب اسلام تھے، اولاد میں بھی فن خطابت موجود ہے، وہ عمل اور خوبصورت کردار کے مالک تھے، وہ عمل اور خوبصورت کردار آج ان کی اولاد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے پیری فقیری، یہ شعبہ ہے بزرگان دین کا، جس کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کبھی تصوف، کبھی بیعت اور اس طرح کے نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ عوام کی اصلاح کے لیے جو ہے سجادہ نشین موجود ہوتے ہیں، یہ درگاہیں ہمارے اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے شعور اور آگہی کے لیے ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ عظیم الشان درسگاہ اور خانقاہ ان عظیم خانقاہوں میں سے ہے کہ جہاں پہ ڈھول، باجے، بنگڑے، ناچ، گانے، سرکسیں یہ اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل میں عرس ہے، خدا کا نام بلند ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اونچا بولیے۔ ایسے آستانوں پہ ہمیں فخر ہے اور ایسے آستانوں پہ حاضر ہوتے ہوئے ہمیں قلبی تسکین اور راحت نصیب ہوتی ہے، اور ایسے آستانوں پہ حاضر ہو کر روح کو پاکیزگی ملتی ہے اور ایمانوں کو جلا بخشی جاتی ہے۔ اللہ پاک اہل سنت و جماعت کے جتنے آستانے ہیں ان کو اس طرح کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں درسگاہ اسلام بھی ہے اور یہاں پہ خانقاہ بھی ہے، یہاں پہ ظاہری باطنی علوم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ مالک ہمارے ان سادات کرام کو اتفاق و محبت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد اور لوگوں کی نظر بد سے انہیں محفوظ فرمائے۔ میں آپ کا ویسے بھی شکریہ ادا کروں گا، مجھے یاد کیا، حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور بالخصوص جو مجھ پہ احسان کیا کہ یہ پروگرام اگلے اتوار کو تھا اور اگلا اتوار میری مصروفیت تھی، تو کافی جو ہے دن گفتگو چلتی رہی، اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے پورا ہفتہ جو ہے یہ پیچھے لے آئے اور کہا کہ آپ کی مصروفیت ہے لیکن آپ کا خطاب ضروری ہے، تو یہ پروگرام اگلے اتوار کو ہونا تھا۔ آج یہ ان کی شفقت اور محبت ہے کہ میری مصروفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اتنی بڑی تبدیلی کی۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محبتوں پر اللہ پاک انہیں جزائے دارین نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ خطاب جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور لوگوں کو قائل مائل کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے مختصر وقت میں اپنا مدعا پیش کیجیے تاکہ عوام اپنے وقت پر اپنے گھروں کو لوٹے، دور دراز سے افراد آئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ہم تربیتی سی گفتگو کرتے ہیں جس میں عقیدہ بھی بیان ہو جاتا ہے اور معاشرہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا خطاب سے ہٹ کر یہ تربیتی بیان ہوگا، آپ نے 5-7 منٹ توجہ کرنی ہے، پھر توجہ ہم خود لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ دوستان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ جب سے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، دشمنان اسلام نے دعوت اسلام کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ آپ کو یہ خبر ہے آقا پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو پتھر کیوں مارے جاتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تپتے ہوئے صحراؤں میں یا گرم پتھر تلے کیوں لٹایا جاتا تھا، ان کو سولیوں پہ کیوں لٹکایا گیا اور ان کی جانوں سے
کیوں کھیلا گیا، ان کو انگاروں پہ کیوں سلایا گیا اور ان کے بدن کے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ مقصد ایک تھا کہ جو اسلام کا دیا جلنے جا رہا ہے اور اسلام کی روشنی عام ہونے جا رہی ہے، اس کو روکا جائے اور اس کو جو ہے یہیں سے اٹھتے ہوئے ہی بجھا دیا جائے۔ بہرحال میرے آقا پاک علیہ السلام نے اپنا کام کیا، اللہ پاک نے دین کو غالب کرنا تھا، دین متین غالب ہو گیا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے طرح طرح کی آزمائشیں تکلیفیں برداشت کی، کبھی بدر کا میدان نظر آتا ہے، کبھی احد کی وادیاں نظر آتی ہیں، کبھی خندقیں کھودی جا رہی ہیں، کبھی تبوک کا سفر کیا جا رہا ہے، کبھی حنین کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ غلبہ اسلام کے لیے کہ اسلام غالب آ جائے۔ اللہ پاک نے اسلام کو بڑا غلبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام 40 سال کی ظاہری عمر پاک کے اندر اعلان نبوت فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی وحی کا نزول کی ابتدا ہوتی ہے۔ 23 سال تسلسل کے ساتھ قرآن مقدس کا نزول ہوتا رہا اور میرے آقا پاک علیہ السلام ترویج و ارشاد کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب آخری حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، تو 1,10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا پاک کے سامنے میدان عرفات کے اندر موجود تھے۔ اب یہ کہنا پڑے گا کہ ان 23 سالوں کے اندر بتدریج 1 2 4 5 10 حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب جب ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد 40 مکمل ہوتی ہے، اور جب میرے آقا پاک آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حج پاک کا، تو وہاں پر مسلمان 1.25 لاکھ کے قریب سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب سب حج کے لیے نہیں آئے تھے، گھروں میں بھی افراد موجود تھے، گویا لاکھوں لاکھ تک اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ کے حوالے سے ہمیں یہ جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ 25 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ 25 لاکھ مربع میل پر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اب اس سے آگے جائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے 60 لاکھ مربع میل پر جو ہے وہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ اب 25 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دین تھا، ایمان تھا، کلمہ تھا، ایمان کی روشنی ہے، آقا پاک کی محبت ہے، دین متین ہے، قرآن ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نظام ہے، نظام اسلام ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دورہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اور کم وقت میں آنے والا انقلاب یہ نظام مصطفیٰ ہے جو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کے اندر بپا کیا ہے۔ حاضرین محترم، اب اس حوالے سے بات ہم آخر میں کریں گے کہ حضور کے نظام سے پہلے زمانے کا حال کیا تھا اور نظام کے بعد زمانے کی کایا کیا پلٹ اور کیا تبدیلیاں آئیں۔ ابھی میں آپ کو جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دشمنان اسلام نے دیکھا، ہم نے جنگیں لڑ کر دیکھ لی، ہم نے مقابلے کر کے دیکھ لیے، ہم نے بڑے بڑے رومی لشکر جن کی تعداد لاکھوں میں تھی ہم نے چڑھائیاں کر کے دیکھ لی، ہم نے یمامہ کی جنگیں لڑ کر دیکھ لی، ہم نے تبوک کی ان کو دعوت دے کر دیکھ لی۔ نہ یہ ڈرے ہیں، نہ یہ مرے ہیں، نہ یہ مٹے ہیں، یہ آگے بڑھے ہیں اور بڑھتے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے سوچا کوئی ایسا کام کریں کہ ان کے اندر اب ان کو مٹا تو سکتے نہیں، دبا تو سکتے نہیں، ہم جنگی افرادی قوت کے ذریعے ان کے مشن کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسا کریں کہ ہم ان کو آپس میں توڑیں، ان کو مروڑیں اور ان کے عقائد اور نظریات پر ہم وسواس اور خدشات پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے حاضرین محترم یہ آج سے نہیں، یہ اس وقت سے ابتدا کرنے والے یا تو اگر مکے میں آتے ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ ہیں، آقا پاک مدینے میں جاتے ہیں تو سازشوں کی ابتدا کرنے والے یا تو منافقین ہیں عبداللہ ابن ابی
اور اس کے حواری ہیں یا مدینے میں موجود وہ یہودی ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں۔ اب انہوں نے اہل اسلام کے خلاف جو سازشیں تیار کی ہیں ان کے جال بہت لمبا ہے اور ان کے حالات بڑے طویل ہیں۔ میں مختصراً پیش کروں گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ کی پناہ مانگو الذی یوسوس فی صدور الناس، ان لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، من الجنہ، وہ جنوں میں بھی ہیں، والناس، اور انسانوں میں بھی ہیں، ان شیطان خبیث جنات سے اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کون؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ بڑا خطرہ وسواس کی دو قسمیں ہیں، ایک وسوسہ ہے عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ایک وسوسہ ہے انسان کے عمل کے لیے، جیسے نماز میں وسوسے آنا، وضو کے لیے وسوسہ آ جانا، غسل کے دوران وسوسہ آ جانا، یہ وسوسہ ہے اور یہ بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا وسوسہ یہ ہے ذات خدا کے لیے وسوسہ آنا، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے وسواس کا آنا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہستی یا صحابہ کرام علیہ رضوان یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب ان وسوسوں کا نقصان کیا ہے؟ اگر آپ کے وضو، نماز وغیرہ میں وسوسے آتے ہیں، اس سے آپ کے عمل کا نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے آپ گناہ گار ہوں لیکن ایمان کا نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ، نظریہ، ذات خدا، ذات مصطفیٰ، ذوات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے وسوسے آئیں، اس سے میرے بھائیوں ایمان تباہ ہوتا ہے، بندہ مومن نہیں رہتا اور بندہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے جب ایمان چلا جائے، نہ نماز کام آئے، نہ روزہ کام آئے، نہ حج کام آئے، کچھ بھی کام نہیں آتا، کیونکہ ایمان اول ہے، ایمان لازم ہے، ایمان ضروری ہے۔ یہود و ہنود نے، اسلام دشمن طاقتوں نے کہا اب مسلمانوں کے اندر ایسی سازشیں پیدا کرو کہ ان کے دل اور دماغ کے اندر وسواس کا طوفان بپا کر دیا جائے۔ حاضرین محترم، اب میں پوری تاریخ نہیں اٹھاؤں گا، 1400 سال پیچھے نہیں جاؤں گا، میں فی زمانہ آپ کو بات کر رہا ہوں، اور یہ سارے تانے بانے، یہ سلسلے، یہ کڑیاں اس وقت کے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ابو لہب، ابو جہل سے جا کر کے ملتے ہیں۔ جو مشن انہوں نے شروع کیا تھا، آج تک اسلام دشمن طاقتوں نے اس کو فروغ دیا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ آج جو فی زمانہ ہو رہا ہے، میں آپ کو اس حوالے سے مختصراً گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے حاضرین محترم، اگر فرانس والوں نے خاکے بنائے ہیں یا ڈنمارک والوں نے فلمیں بنائی ہیں یا یہود و نصارہ، آپ سنتے ہیں ہر سال کہیں نہ کہیں سے قرآن مقدس کی گستاخی ہو جاتی ہے، آقا پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر دی جاتی ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر ایسے لائن پیدا کیے جاتے ہیں، سلیمان تاثیر جیسے، آسیہ ملونہ جیسی ہیں، کہ جو آقا پاک علیہ السلام کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں، نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اور فلموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ فلمیں ہیں، یہ خاکے ہیں، اس کے علاوہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، بکس لکھی جاتی ہیں جن میں آقا پاک کی سیرت طیبہ کو لے کر کے آپ کی ذات کے متعلق غلط نظریات اور وسواس پیدا کیے جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، کیا یہ اتفاقاً ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فرانس میں بیٹھے ایسے کر دیتا ہے؟ کیا اتفاقاً ہوتا ہے کہ ڈنمارک میں بیٹھا کوئی بندہ ایسے بول دیتا ہے؟ کیا یہ اتفاقیہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان میں موجود جو ہے ایسا پک دیتا ہے، یا سلیمان رشدی ہو یا سلیمان تاثیر ہو، ایسے بکواسات؟ ایسا ہرگز اتفاقاً نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی لابی جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کی باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے، یہ تمام اسلام دشمن طاقتوں کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اس پر فنڈ قائم کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا سے وہ لوگوں کو خریدتے ہیں اور اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے غلط نظریات، عقائد، فلمیں، خاکے اور آرٹیکل لکھو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ چاہتے ہیں یہ کلمہ پڑھیں، یہ نمازیں پڑھیں، یہ سجدے کریں، یہ تلاوتیں کریں، لیکن ان کے دلوں سے نبی کی محبت چھین لو، یہ کھوکھلے ہو جائیں۔ ان کا کردار بھلا جتنا بھی اعلیٰ ہو، لیکن ان کے دل نبی پاک کی محبت سے جب خالی ہو جائیں گے، یہ کھوکھلے ہو جائیں گے۔ لکھ روے کوئی کرتا بھاویں، دل تھی اللہ اللہ ہو، جو نہیں دل وچ عشق نبی دا، سمجھو بھانڈا
خالی ہے، وہ خالی بھانڈے یہ کھڑکتے رہیں گے، لیکن ان کے عقائد و نظریات پر جو ہے حملہ ہو جائے گا اور ان کی ایمانوں کو لوٹ لیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آپ کو نہیں معلوم جو بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے کالجوں میں، غیر ممالک میں ہمارے مسلمان سٹوڈنٹ بچے اور بچیاں جو پڑھنے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے، تو 4 دن مذاکرات ہوتے ہیں، پھر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ ہماری بہت سی نوجوان نسل کو لوٹ لیا گیا، ان کے عقائد و نظریات کو چھین لیا گیا، اور آج امت مسلمہ کی مرکز پر حملہ کرتے ہوئے نبی پاک کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، انہیں پتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کا ایمان ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان نہیں ملے گا اور تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ حدیث کے لفظوں پر غور کیجیے گا میرے بھائیوں، تاکہ حدیث کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا نے اعلان کر دیا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آقا ہم مومن کب ہوں گے؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ آقا ہم کتنی محبت کریں، اتنی کتنی کریں؟ فرمایا من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ، اولاد سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ، کائنات سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ، ومن نفسہ ہی، جان بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، حق فرید، یا فرید، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حاضرین محترم، وہ جانتے ہیں مسلمانوں کو یہ نظریہ دیا گیا ہے، لا ایمان لمن لا محبت له، لا ایمان لمن لا محبت له، لا ایمان لمن لا محبت له۔ بے ایمان ہے جس کے دل میں نبی پاک کا پیار نہیں ہے، بے ایمان ہے جس کے دل میں نبی پاک کا پیار نہیں ہے، بے ایمان ہے جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کا پیار نہیں ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر و کبیرہ، آپ نے سمجھایا، آپ نے ہمیں پڑھایا، آپ نے ہمیں سمجھایا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیا ور کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دینا ہی، ہمیں لال ہون کر کے ہو۔ یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر چلے بیکار ہیں، علم بیکار ہے، تسبیح بیکار ہے۔ فرمایا جاگ محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حاضرین محترم، میں بڑی باریکی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے وقت کا ضیاع نہ ہو اور تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش ہو۔ قرآن مقدس کی یہ واضح آیت ہے اور واضح اس کا ترجمہ ہے، لیکن اشارہ دے کر میں آگے چلوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی پاک سے ایسے لہجوں میں بات مت کیا کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو، اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے سجدے، تمہاری زکاتیں، تمہارا کلمہ، تمہارا ایمان، ہر شے ضائع ہو جائے گی۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا باور کر لو، یقین کر لو، عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو کہ نماز، روزہ، حج، زکات بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ آئیے حاضرین محترم، اسی فرانس والے، ڈنمارک والے وغیرہ وغیرہ، ان کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے ہندوستان کی دھرتی پہ بیٹھ کر ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کی ہے اور اپنے آپ کو نبی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ آؤ اس کا میں چند لفظوں میں تعارف کراؤں گا تاکہ زیادہ یہاں پہ وقت نہ گزرے اور میں آگے بڑھ سکوں، لیکن پہلے سبحان اللہ بولو پھر بات سنو۔
مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا اس کی قوم ہے جس نے ان کو مانا، ان کو مرزائی کہتے ہیں، غلام احمد اس کا نام ہے جس نے ان کو مانا، ان کو احمدی کہتے ہیں، اور قادیان اس کا شہر ہے جس نے اس کو مانا، اس کو قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کون ہے جس نے برِ صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ یہ کون ہے جس نے کتابیں لکھی اور سینکڑوں کتابیں لکھی اور سینکڑوں کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالیاں دی، نبی پاک کی ذات کو بکواسات کیے، میرے آقا پاک علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء کرام آئے ان پہ بہتان برازیاں کی، نبی پاک کے صحابہ کرام کو بکواس کیے، آپ کی ازواج مطہرات کو بکواس کیے، آپ کے آل پاک کو بھونکا، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کو بکواس کی۔ کوئی گستاخی کرتا ہے ایک وجہ سے کافر ہوتا ہے، کوئی دو وجہ سے کافر ہوتا ہے، کوئی چار وجہ سے۔ مرزا غلام قادیانی ہزار وجوہات کی بنا پر کافر ہے، اس نے ایک گستاخی نہیں کی ہے، ایک اہانت نہیں کی ہے، اس کی ایک کتاب کے اندر ہزار ہاں گستاخیاں موجود ہیں۔ اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ قادیانیت کو پروموٹ کیوں کیا گیا؟ آج بھی ان کا مرکز اسرائیل میں ہے، ان کا جو سب آفس ہے، سب آفس ہے وہ سب آفس ان کا اسرائیل کے اندر ہے، اور جو ہیڈ آفس ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے مسلمان ہے۔ مرزا غلام قادیانی تو وہ ہے جس کو نبی ماننے والا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس کو ولی ماننے والا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس کو عالم ماننے والا وہ بھی مسلمان۔ اگر کوئی مرزا غلام قادیانی کو مسلمان مانتا ہے تو بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے حکم شرعی ہے۔ لیکن میرے بھائیو ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے۔ آج بھی مرزا قادیانی کی طرف لوگ اس لیے جا رہے ہیں، ان کو ویزے کی لالچ دی جاتی ہے، نوکری کی لالچ دی جاتی ہے، چھوکری کی لالچ دی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان سکولوں، کالج، یونیورسٹی کے اندر، بڑے سرکاری غیر سرکاری اداروں کے اندر یہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، قادیانیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، قریب لے جاتے ہیں، گھروں تک لے جاتے ہیں، اور گھروں تک لے جا کر اپنی عزتیں پیش کرتے ہیں، پھر ویڈیوز بناتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں، غیر ملکی ویزے، یورپین ویزے کی لالچ میں بلیک میل کرتے ہیں، یہ فنڈ کی لالچ میں بلیک میل کرتے ہیں، میرے بھائیو تعلیمی ڈگریوں کی لالچ میں یہ بلیک میل کرتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کے ایمانوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان جو بڑے شہروں کے اندر ڈگری کے لیے جاتے ہیں وہ جا کر کے اپنا ایمان ضائع کر کے آتے ہیں۔ یہ سازش ہے، نفاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ سازشیں ہیں اسلام کے خلاف، ان کو ذرا سمجھیے گا۔ اور میرے بھائیو دل دماغ کے اندر یہ بات بٹھائیے گا، ان سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے اندر وسواس پیدا ہونے سے بچانا ہے۔ میں اگلی بات کر کے پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس کے بعد ایک اور سازش ہے جس کو خارجیت کا، یہ قادیانیت تھی، اب خارجیت کی بات کروں۔ خارجی کون ہے؟ خارجیت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا لم بلند کرو، اللہ 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 اللہ، بس اللہ کی بات کرو، نبی پاک کا ذکر ہو تو شرک کے فتوے لگاؤ، عزت رسول کی بات ہو تو بدعت کے ترانے پڑھو، نبی پاک پر درود و سلام کی بات ہو تو دلیلیں مانگنے لگو، نبی پاک کے نام محمد کے وسیلے کی بات ہو تو فتوے لگانا شروع کر دو، گنبد خضرا، حیات النبی، آقا پاک کے دربار گوہربار کی حاضری کی بات ہو تو اعتراضات کی بوچھار شروع کر دو۔ اپنے جلسے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے جلسے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے اداروں کے جلسے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ڈیروں کے جلسے کرو، سیاسی جلسے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک کے نام کا جلسہ ہو، میلاد کا جلسہ ہو، دلیلیں پوچھو، ثبوت مانگو، پاگل کر دو ان کو تاکہ نبی پاک کا ذکر نہ کریں، اپنے جھنڈے لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، سیاسی جھنڈے لگاؤ، کوئی فتویٰ نہیں ہے، اپنی جماعتوں کے جھنڈے لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدرسوں کے جھنڈے لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نبی پاک کی عزت کا، میلاد کا جھنڈا لگے تو ان سے فتوے مانگو، ان سے جناب والا دلیلیں مانگو، اور ان کو پاگل کر دو کہ صحابی نے منایا، کب منایا، ان کو مسئلہ صرف حضور کی ذات سے ہے، خدا کے نام لے کر، خدا کی توحید کا نام بلند کر کے عزت رسول پہ حملہ کرنا، نبی پاک کی شان پہ حملہ کرنا، جناب والا یہ خارجیوں کا انداز ہے۔ وہ جی اللہ پاک بھی غیب جانتا ہے، نبی پاک بھی غیب جانتے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ والی بات نبی پاک کے اندر مانتے ہو، اللہ پاک والی بات حضور کے اندر مانتے ہو، اور نعوذ باللہ اس طرح لوگوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کون سمجھائے؟ ہم اپنے اہل سنت کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ پاک ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا ہے، جو دیا ہے، رب ذوالجلال نے دیا ہے، اور وہ رب خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت والے خدا نے، عزت والے خدا نے مصطفیٰ کو بھی عزت والا کر دیا ہے۔
जनाब वाला मैं एक अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहूंगा। आप इस तजर्बा से गुजरे होंगे, इस नस्ल के साथ, इस कौम के साथ। आप जब भी बैठेंगे ये नबी पाक की जात पे एतराज करते हैं, आका के इल्म पे एतराज करते हैं, आका पाक के नाम पर अंगूठे चूमने पे एतराज करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पे एतराज करते हैं। आखिर इनको बुग़्ज़ क्या है, इनको हसद क्या है? किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकते, किसी और बात को डिस्कस नहीं कर सकते। जब भी मेहराब संभाले, जब भी मिंबर संभाले, जब भी निजी गुफ्तगू करे, जब भी जब कोई कालम लिखे, ये हुजूर नबी पाक की जात को, आपके नाम को, आपके मिलाद को, आपके मिराज को, आपके इल्म पाक को, आपके हाजिर नाज़िर को, आपके वसीला पाक को ये टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं। वजह क्या है? ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये चाहते हैं नबी से ताल्लुक टूट जाए। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं, हमारा कल्बी रब्त खत्म करना चाहते हैं, हमारे ईमानों से खिलवाड़ करना चाहते हैं। और कोई मौजू क्यों नहीं लेते, हर वक्त नबी पाक की जात पर हमलावर क्यों होते हैं? आप कहते हैं जनाब वाला, मैं अवाम की बात कर रहा हूं, अवाम समझते हैं ये 11वीं का मसला है, वो 11वीं नहीं मनाते, हम मनाते हैं, यही इख्तिलाफ है। वो लंगर नहीं खाते, हम खाते हैं, ये इख्तिलाफ है। और दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, ये इख्तिलाफ है। वो मिलाद नहीं मनाते, हम मना। और भाई ये इख्तिलाफ बाद में है। अगर कोई मिलाद मनाए तो सवाब है, मिलाद मनाना फर्ज नहीं है। अगर कोई अंगूठे चूमे तो सवाब है, अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है। अगर कोई 11वीं मनाए तो सवाब है, 11वीं मनाना फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ वहां बनता है जब इनके बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर वाशकाफ खुले लफ्जों में मेरे आका पाक की जात के लिए वो तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि एक मुसलमान कतन गवारा नहीं कर सकता। क्या जरूरत थी इनके वनकेरों को यह लिखने की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्म गैब जो है वो जानवरों, बच्चों और पागलों के बराबर है? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। इनको लिखने की क्या जरूरत थी कि नबी पाक के गैब से शैतान का इल्म ज्यादा है? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। इनको लिखने की क्या जरूरत थी कि बैल गद्दे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाजें टूट जाती है? इनको क्या जरूरत थी नबी पाक को बड़े भाई जैसा कहने की? और कहा उससे भी कम समझो नबी पाक की जात को, नबी पाक को अपने जैसा इन्होंने क्यों लिखा? क्यों ऐसे फास्काफ और खरीज अल्फाज इन्होंने हुजूर की जात के लिए इस्तेमाल किए? ये कड़ी है, ये साजिश है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दिलों में वसवसे पैदा करने वाले हैं जो कहते हैं वो ऐसा है, ऐसा है। याद रखो मुसलमानों, अहले सुन्नत का ये शियार है, अहले सुन्नत का ये शियार है, अहले सुन्नत की ये पहचान है, हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हमारी सोच है, हमारी फिक्र है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान 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 है ये। फ़ख्तुर ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ लेकिन इससे कबल मैं गुजारिश करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के जरिए बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और कुरान पाक के जरिए बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं। कुरान के जरिए कैसे गुमराह किया जाता है, आओ मैं एक मिसाल दूंगा। मैंने पहले कहा वक्त नहीं है कि मैं तफसीलात के अंदर जाऊँ, डिटेल के अंदर जाऊँ। इतने बड़े मजमे को ज्यादा देर तक ठहराए रखना ये भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं एक मिसाल दूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा कैसे कुरान के जरिए ये गुमराह करते हैं। एक नौजवान आता है, कहता है शाह साहिब
آج میں اپنے عقیدے سے متزلزل ہو گیا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا رات جاتے میں نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, جماعت ہو چکی تھی, مسجد ان کی تھی, وہاں پہ کوئی قاری صاحب کوئی علامہ صاحب قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے, اور اس نے ایک مسئلہ سمجھایا. مسئلہ یہ تھا, وہ کہنے لگا اہل سنت بریلوی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پاک نبی کو غیب دیتا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا. پھر اس نے اس دلیل پر قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا کون سی آیت؟ کہتا ہے میں لکھ کر لایا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب, غیب جاننے والا اللہ. اچھا بولو, غیب جاننے والا اللہ, غیب جاننے والا اللہ, عالم الغیب, غیب جاننے والا اللہ. فلا یظہر علی غیبہ احدا, کسی کو اپنے غیب پہ مطلع نہیں کرتا, وہ غیب جاننے والا ہے اور کسی کو غیب نہیں دیتا. جناب ہمارا نظریہ تو یہ ہے اللہ نے نبی کو غیب دیا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ غیب جانتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا. میں نے کہا قرآن اٹھا کے لاؤ. جناب پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آیت پوری نہیں ہے, آیت ادھوری ہے. اگر آیت پوری پڑے گا مسئلہ تب سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ, قرآن اٹھا کے لایا, کھولا. میں نے کہا پڑھو, کیا آیت اللہ, کیا آیت احدا اس پہ ختم ہو رہی ہے؟ کہا ختم تو نہیں ہو رہی. میں نے کہا پوری آیت پڑھو اور پورا ترجمہ. اب بات بھی سن لیجیے اور سمجھ لیجیے کیسے ڈنڈی ماری جاتی ہے, کیسے عقیدوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے, کیسے نبی پاک کی محبتوں سے سینوں کو خالی کیا جاتا ہے. آؤ سنو. میں نے کہا پوری آیت پڑھو. اب پوری آیت پڑھی, ترجمہ کیا بنا؟ عالم الغیب, غیب جاننے والا اللہ. فلا یظہر علی غیبہ احدا, کسی کو غیب نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول, بتاتا ہے تو رسولوں کو بتاتا ہے. ایسے ڈنڈی ماری جاتی ہے. او جی وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی غیب جانے, اللہ بھی غیب جانے, یہ تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ مانتے ہیں جو خدا کے اندر بھی ہیں اور ہمارے اندر بھی ہیں. جناب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ جی دیکھتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ جی دیکھتا ہے. میں نے کہا دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں, اللہ بھی دیکھنے والا, ہم بھی دیکھنے والے. شرک ہوگا کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جی سنتے ہیں. میں نے کہا اللہ بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ سنتا ہے. سننے والے کو سمیع کہتے ہیں, اللہ بھی سمیع ہو گیا, سننے والا. بندہ بھی سمیع ہو گیا, سننے والا. شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے لگا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ جناب مسئلہ یہ ہے اللہ جو دیکھتا ہے وہ خود سے دیکھتا ہے, ذاتی طور پہ دیکھتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کے دکھائے سے دیکھتے ہیں. اللہ جو سنتا ہے وہ خود سے سنتا ہے, ذاتی طور پہ سنتا ہے. ہم جو سنتے ہیں اللہ کے سنوائے سے سنتے ہیں. میں نے کہا یہی بات مصطفیٰ کے لیے مان لینا, اللہ جو جانتا ہے خود سے جانتا ہے, مصطفیٰ جو جانتے ہیں خدا کے بتائے سے جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں یہ وسوسے ڈالتے ہیں, وسوسہ ڈالنا سوکھا ہے, وسوسہ نکالنا بڑا اوکھا ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا یہ خارجیت ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات پر حملے کیے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی ہر صفت پر, ہر شان پر, ہر مقام پر, ہر مرتبے پر انہوں نے اعتراضات کی بچھاڑ کی ہے. بہرحال سن لیجیے, آقا کی ذات کے لیے وسوسے بعد میں آتے ہیں, ایمان کے جنازے پہلے نکل جاتے ہیں. آقا سے اتنا پیار کرو, اتنی لگن لگاؤ, اتنا عشق کرو, زمانے ادھر سے ادھر ہو جائے تم بتا دو میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی مصطفیٰ